اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو بلوایا۔ تمام شیاطین اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ابلیس نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کر سکتا ہے کہ اس کی بے گناہی نے مجھے بے حد تنگ کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنے حساب سے کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں اسے ایسی عورتوں میں گمراہ کر دوں گا۔ تو ابلیس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب اور دیگر نشہ آور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز و عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ روز و شب بغیر کسی وقفے کے عبادت کرتا رہا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ نیا آنے والا عابد کس قدر عبادت کی توفیق سے سرشار ہے۔ اس نے شیطان سے سوال کیا، لیکن شیطان اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس عابد نے کئی بار کہا، اے بندے خدا، مجھے بھی بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اپنی عبادت گزاری کر رہے ہو۔ آخر کار شیطان نے عابد سے کہا، میں ایک ایسے گناہ کا مرتکب ہوا کہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تاکہ میں اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کر سکوں اور زندگی سے مکمل طور پر اسے باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ گناہ کون سا تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اسے انجام دوں اور پھر یہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے اس سے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ تو اس پر شیطان نے کہا، یہ 2 درہم لے لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور وہاں زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ وہ جاہل عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس فاحشہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اس فاحشہ عورت کا پتہ بتا دیا اور انہوں نے اپنے آپ سے یہ کہا، یقیناً یہ نیک شخص اس فاحشہ عورت کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ عابد اس فاحشہ عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اجازت لینے کے بعد جب اس گھر میں داخل ہوا، اس عورت نے جب اس عابد کی وضاحت دیکھی تو اس نے کہا، اس مکان میں آنا تمہاری شان کے مطابق نہیں، اور تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ عابد نے شیطان کی داستان بیان کی اور اس عورت نے کہا، اے بندے خدا، پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کا بہترین اور مناسب ترین راستہ ترک گناہ ہے، اور دوسرا، کہاں سے معلوم ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ جس نے تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان ہے، جو تمہیں اس طرح فریب دینا چاہتا ہے۔ اپنی عبادت گاہ میں واپس جا کر دیکھو، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ عابد جب اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا تو وہاں شیطان عابد کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور وہ فاحشہ عورت اسی رات دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس کے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا کہ اس عورت کے جنازے میں حاضر ہوں کہ یہ جنتی ہے۔ لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ جملہ اس عورت کے حال و شان کے مطابق نہیں ہے۔ اس واقعے کو 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس عورت کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیں، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر بہشت واضح کر دی ہے، کیونکہ اس نے میرے نیک بندے کو گناہ کرنے سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمان خدا پر عمل کیا، پس گناہوں میں غرق عمل ایک عورت ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمت الہی کی مستحق قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہشت میں سے قرار دیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں اور سپرد خاک کر دیں۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا، اے کلیم اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور بارش نازل فرمائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بیشتر لوگوں کو ساتھ لے کر بستی کے باہر دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر پہنچ کر دعا شروع کر دی کہ اے پروردگار، ہم پر رحم فرمائیے اور ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیے۔ ادھر آپ کا دعا کرنا تھا اور ادھر سورج کی تپش مزید بڑھ گئی، دور دور تک بادلوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہ ہونے کی وجہ دریافت کی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور فرمایا، اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ شخص مجمع سے نکل جائے، کیونکہ اسی شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ جب تک وہ شخص مجمع سے باہر نہ نکلے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مجمع والو، تم میں سے جو کوئی اللہ کا نافرمان ہے، جو گزشتہ 40 سالوں سے اللہ کو ناراض کرتا رہا ہے، وہ مجمع سے نکل جائے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم سب اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ جب اس گنہگار بندے نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، تو وہ سمجھ گیا جس کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ گنہگار شخص میں ہی ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو میری بہت ذلالت ہوگی، اور اگر میں مجمع سے باہر نہ نکلا تو میری وجہ سے بارش نہ ہوگی۔ اس گنہگار شخص نے اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر تہ دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کی درخواست کی، اے اللہ، تو کتنا رحیم ہے، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اب ایک بار اور مہلت دے دے اور میری توبہ قبول فرما، مجھے آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ نے بارش کیسے شروع کی، حالانکہ اب تک تو مجمع سے کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی اس شخص نے توبہ کر لی ہے، اب اسی شخص کی توبہ کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس وقت اس کا پردہ رکھا جب وہ نافرمان تھا، اب میں کیسے اس کو شرمندہ کروں جبکہ وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو کہ مالی حیثیت سے بہت ہی تنگ دست تھا۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو اس نے انہیں روک کر کہا، اے موسیٰ، میں غریب اور تنگ دست آدمی ہوں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دیں، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی۔ اس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، اسی لیے ہمارے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس شخص کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بولا، اللہ سے آپ درخواست کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق ایک باری مجھے دے دیں۔ اس روز کے بعد جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے پھر سے اس غریب آدمی کی درخواست پیش کی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس شخص کے لیے قبول کر لی اور اس غریب آدمی کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ سارا رزق ایک ہی ساتھ پا کر اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو آپ مایوس ہو کر چل دیے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا لنگر خانہ اسی طرح جاری ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو بھی آپ نے اسی طرح لوگوں کو وہاں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک ماہ گزرنے کے بعد جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے لوگوں کو وہاں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ پھر 6 ماہ بعد جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے لنگر خانہ اسی طرح جاری دیکھا۔ جب آپ نے لنگر خانے میں لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھا تو ان کا خیال تھا اس کی دریا دلی کی وجہ سے اس کا سارا رزق جلدی ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ اب تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے، اس کا تھوڑا سا رزق اب تک کیسے چل رہا ہے؟ تو جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا رزق تھا، لیکن اللہ کا قانون ہے جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اس سے 10 گنا زیادہ عطا کرتے ہیں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا ہی ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اس کا 10 گنا زیادہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟
دوستو یہ ہے صدقہ خیرات کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مال ہمیں دگنی قیمت میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہی خرچ کرتے ہیں جنہیں یقین ہو کہ ان کا مال انہیں دونوں جہان میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ پھر ہم اس رب کریم کی عنایتوں پر کیوں نہ قربان ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔